مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ ہر ہفتے کی طرح الحمدللہ عز و جل 3 بجے یہ ہمارا سلسلہ لائیو ہوتا ہے، اور آج بھی الحمدللہ عز و جل ہم براہ راست ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں رضا بھائی ہمیں جوائن کریں گے۔ سلسلے کا فارمیٹ جو ہے وہ میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارا سلسلہ جو ہے یہ ناظرین کے لیے ہے، اور آپ مدنی چینل پر آپ نے کوئی ایسا کلپ دیکھا ہو، کوئی ایسی ٹرانسمیشن کہ اس کے اندر آپ نے کوئی ایسی گفتگو سنی ہوئی ہو، کوئی ایسا کلام جو پرسوز کلام جو ہے وہ پڑھا گیا ہو، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہم ہر وقت مدنی چینل جو ہے وہ نہیں دیکھتے، تو ناظرین میں سے مختلف اوقات میں مختلف لوگ کسی اپنے وقت کے مناسب اوقات کے حساب سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دیکھا ہوا وہ کلام یا آپ نے جو باتیں سنی ہیں اور وہ آپ کو اچھی لگی، اور آپ چاہتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کو یہ دوبارہ جو ہے وہ دکھائی جائے، تو آپ ہمارے SMS جو ہمارا نمبر ہے اس پر آپ میسج کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنی فرمائش، اپنا کلپ وغیرہ جو بھی ہے اس کی لوکیشن بتا سکتے ہیں کہ فلاں ایپیسوڈ کے اندر جو ہے وہ سلمان مدنی یا فلاں نے جو ہے وہ اپنا یہ گفتگو کی تھی وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے فلاں نعت خواہ نے یہ کلام پڑھا تھا وہ ہم سننا چاہتے ہیں۔ تو اس کی ایک برکت تو یہ ہوگی کہ ہم اپنے سلسلے میں وہ کلپ چلاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو یہ کلپ ہم یہاں اپنے سلسلے میں چلاتے ہیں تو ناظرین کی فرمائش پر کہ وہ چاہتے تھے کہ جو کلپ یہاں چلائے جاتے ہیں وہ ہمیں بھی ملیں، تو اس کے لیے ہم نے ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ اپنا بنایا تھا، تو اب تو وہ کئی واٹس ایپ گروپس اس کے جو ہے وہ اپنا بن گئے ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل یہ جو آپ الگ سے نمبر دیکھ رہے ہیں +923369225265، اس پر یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر آپ کا مدنی چینل لکھ کر آپ سینڈ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس جو واٹس ایپ کا گروپ ہے اس کا لنک مل جائے گا، اور اس کے ذریعے سے آپ ہمارے گروپ میں جوائن ہو جائیں گے۔ آج یہ سلسلہ ختم ہوگا انشاءاللہ عز و جل، کل وقت مناسب پر جتنی ویڈیوز اس میں چلی ہوں گی وہ اس گروپ میں سینڈ کر دی جاتی ہیں۔ ہم اپنے طریقہ کار کے مطابق ابتدا جو ہے وہ جھلکیوں سے کرتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل جب جھلکیاں چلیں گی اور جھلکیوں کے بعد اللہ نے چاہا تو رضا بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، کیونکہ وہ اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ سلطان بنایا سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے۔ 2 کپ پانی میں ابال کر پکائیں، جب پانی آدھا رہ جائے تو اتار لیں۔ مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، کیا چیز دنیا بھول گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اشار پڑھا کرتے تھے، سوتے وقت یوں 2 ہاتھ کر لیں۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، کرے چارہ سازی زیارت کی سی، عجل عجل یا رمضان،
نظر کرم شہباز قلندر یاد رسول پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی. اب کیوں رو رہی ہو؟ یا اللہ، ابھی ایک ایک نہیں. گدھ جب مردار کھانے کے لیے اترتا ہے تو جو مردار کھانے والے درندے ہوتے ہیں نا، وہ اس کی اڑان دیکھ کر، اس کا اترنا دیکھ کر اس کی دہشت سے دور ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں. منگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے گئے. آیات احکام سے مراد قرآن کریم کی وہ مبارک آیات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جو ہے وہ حکم بیان فرمائے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ طیبہ کے حق کو ہلکا جاننا کیا ہے؟ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، سب سے بالا والا ہمارا نبی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ آپ پر بھی سلامتی ہو. یعنی جب کوئی سلام لے کر آتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ علیک السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو. جبریل امین پر بھی سلامتی ہو. اور اللہ هو السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود ہی سلامتی عطا کرنے والا ہے. سید کونین سلطان جہاں، ذل یزداں شاہدی عرش آستاں. جی مدنی چینل کے ناظرین، موجود ہیں ہمارے ساتھ حضرت رضا صاحب. سر، آپ اتنی لمبی چھٹی کے بعد، یعنی آپ سے آخری ملاقات اس سیٹ پر جو ہوئی تھی وہ شعبان کے مہینے میں ہمارا آپ کا مدنی چینل کا سلسلہ تھا. اس کے بعد سے لے کر آج اتنی لمبی چھٹی کے بعد آپ آئے ہیں، آپ کو مرحبا کہتے ہیں. اب یہ نہیں پوچھے گا کہاں تھے اور کیوں نہیں آ رہے تھے. چلے، رمضان کی چھٹی تو ہم نے آپ کو دی تھی، لیکن گزشتہ تو ہفتے وہ تو ایک انسیڈنٹ ہو گیا تھا. حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں تیاری کر رہا ہوتا ہوں نا، تو جب کوئی کلام میں سنتا ہوں کہ آج یہ ہے تو وہ مشکل کلام ہوتا ہے تو میں خاص لکھ لیتا ہوں اس کے آگے سے رضا. تو اب وہ گزشتہ ہفتے میں نے لکھ تو لیا، لیکن وہ آخری وقت میں جو ہے نا پرچہ چینج ہو جاتا ہے، تو آپ کی جگہ جو ہے وہ یوسف بھائی آ گئے. اب یوسف بھائی تو ایسے ماشاءاللہ ماہر ہے کہ ان کو ایک لفظ میں بولتا، اور وہ نعت خواں بھی ہے، تو وہ پورا کا پورا جو ہے وہ اپنا پڑھ دیتے تھے. ماشاءاللہ مرحبا جو ہے وہ آپ کو کہتے ہیں. اور انشاءاللہ عز و جل رضا بھائی فیس بک کے ناظرین کے جو میسیج ہیں وہ جو ہے وہ پڑھیں گے. اور رضا بھائی سے یہ بھی جو ہے وہ اپنا پوچھنا ہے کہ کل رات جو ہے وہ ایک پروگرام جو ہے وہ ہوا تھا، اور اس پروگرام کی ہوسٹنگ، ویسے تو یوں تو میں اور آپ بھی ہوسٹ ہی ہیں، آپ میرے کو ہوسٹ ہیں، میں آپ کا کو ہوسٹ ہوں، تو شاید یعنی یوں سمجھے کہ اردو کے اس طرح کے بڑے فورم کے پروگرام کی ہوسٹنگ پہلی دفعہ اتنے، یعنی 2 اراکین شورا کو آپ نے ٹیلی تھون میں ایک دفعہ کی تھی. اچھا، ٹیلی تھون میں بھی، مگر اس میں اردو بھی تھی، بنگلہ بھی تھی، یعنی سبھی شامل تھے. وہ شاید یوں بڑی تھی جس میں نگران شورا بھی اچھا ساتھ تھے، عبدالحبیب بھائی، بابا یہ سب تھے. صحیح ہے. مگر وہ شاید ہو گئی تھی بس وہ ٹیلی تھون کے اس پر. مگر ایک جب یہ لوگ آئے ہوں گے تو وہ تو پھر انہوں نے ہی چلانا شروع کر دیا ہوگا نا. لیکن کل کی تو آپ نے جو ہے وہ اپنا کیا فیلنگ، کیا فیڈ بیک ہے اس سلسلے؟ نہیں ماشاءاللہ کل بہت زبردست سلسلہ ہوا، اور تقریباً عبدالحبیب بھائی کا جو ایک ہفتے کا شیڈیول رہا بنگلہ دیش کا، ہم نہیں دکھا سکے پورا. یعنی کہ وہ جتنے بنا کے لائے تھے وہ بہت مختصر بنا کے لائے تھے. اس مختصر میں سے بھی وہی ہوا. مجھے یوں لگ رہا تھا کہ یار اکبر بھائی جو مائنس کرتے جاتے ہیں نا ہر دفعہ چھوڑتے ہیں، تو وہ یہی ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ بہت کم پڑ جاتا ہے. 1.5 گھنٹہ ہی تھا، اور اس 1.5 گھنٹے کے اندر بھی جو ہے نا وہ بہت کچھ چھوڑ دیا. اس کے بعد بھی پھر وہ بس جیسے جیسے کر کے آخر میں وہ 5واں گیئر لگ گیا. شروع میں تو بڑا سیکوینس سے لے کے چلنے کی کوشش کی، مگر آخر میں جانے کے بعد میں نے کہا بھائی یہ ٹائم بہت کم ہے اور لگتا نہیں پورا ہوگا. پھر اب جتنا زیادہ سے زیادہ کوئی بہت کچھ اسکپ کرتے گئے، کچھ دکھاتے گئے، یوں وہ سلسلہ آگے بڑھایا. مگر ماشاءاللہ بہت اچھا آیا. بنگلہ دیش سے بھی کئی اسلامی بھائی جمع ہو کر ایک اچھا فیڈ بیک تھا. بلکہ دنیا کے اور ملکوں سے بھی الحمدللہ ذمہ داران دعوت اسلامی جو ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو الحمدللہ ان کے سامنے بھی ایک چیز آتی ہے کہ
کس طرح ایک ملک میں کام ہو رہا ہے. اور یہ واقعی جو سفر نامہ ہوتا ہے اس میں تجربات، اس میں بہت ساری سی چیزیں ہوتی ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں. میں تو کہا اس سب کو بھی ساؤتھ افریقہ کا بھی آپ کا ہوا، بوٹسوانا کا تھا، تو وہاں کی بھی اسٹارٹ وہیں سے کچھ کیا تھا، وہاں کی شیئرنگ بھی دیں کہ وہاں کیا کیا ہوا. کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ کسی بھی جگہ پہ کوئی جائیں گے اکبر حسین بھائی تو یہ وہ ہوتا ہے جو کتابوں سے ہٹ کر ہوتا ہے، جو زیادہ زندگی کے تجربات ہوتے ہیں، اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جو ہے وہ اپنا جیسے ہیلمٹ والا جو کلپ ہم نے بھی چلایا تھا بائک والا، تو یوں تو وہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، مگر جو کل دیکھا نا وہ پچھلے ہفتے والے واقعی کے ساتھ جب ملایا تو واقعی سیم مسئلہ تھا کہ پیچھے بیٹھنے والے کے لیے بھی ہیلمٹ ضروری ہے. اب بہرحال حالانکہ میں آپ کو عرض کروں کہ ہمیں بھی میسج چونکہ ایک تو ایس ایم ایس کے تھرو تو جو آنے تھے وہ تو آ گئے تھے، لیکن چونکہ یوٹیوب کے ایسے ہیں کہ اب سے کچھ گھنٹوں پہلے بھی اگر کوئی میسج کرتا ہے تو جیسے ہم آنے سے پہلے اس کو پڑھ دیتے، تو اس میں ایک میسج یہ بھی تھا، وہ اس کلپ کا کہہ رہے تھے کہ جو رضا بھائی کے جو دوست ساتھی تھے ان کا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب تو وہ چلانا وہ ایک تجدید حزن والا معاملہ ہوگا. رضا بھائی کی مطلب اب چونکہ تذکرہ نکل ہی چکا ہے تو آپ کی باؤنڈنگ کیا مطلب ان کے ساتھ تھی، کتنا عرصہ جو ہے وہ آپ ساتھ رہے. ہم نے تذکرہ کیا تو تھا، اس تذکرے میں وہ جو ایک ہوا وہ بھی آپ کو شاید پتہ نہیں پتا ہو کہ ہم نے تذکرے میں اب عمران مدنی نام تھا تو ہم نے تو تذکرہ کر دیا کہ عمران مدنی کا جو ہے وہ ہو گیا. اور پھر مجھے جو ایک وہ تھی پوسٹ اس میں نواب شاہ کا تذکرہ تھا، تو وہ نواب شاہ ہمارے والے عمران بھائی جو مفتش ہے یہ بھی نواب شاہ کے، تو وہ تو جیسے ہی ہم نے کلپ چلایا تو اس کے بعد تو میسیجز کی لائن لگنا شروع ہو گئی کہ یہ عمران بھائی ذہنی آزمائش والے یہ وہ لوگ. اچھا حتیٰ کہ ان عمران بھائی کو نہیں پتا تھا، تو کچھ دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی ایک واٹس ایپ آیا، مجھے کہا کہ حضور میں جو ہے وہ اپنا آپ سے ایک بات کرنی ہے. بولا جی بولیں. تو بولا مجھے مطلب آپ اجازت، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ سے پوچھوں، یہی پوچھنا تھا کہ آپ حیات ہیں یا نہیں ہیں. اور بھائی وہ رپلائی کر رہے ہیں حضرت آپ کو، وہ اصل میں یہ ٹیکسٹ کر رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنی وائس سینڈ کریں. تو یہ ایک بہرحال ہوا تھا. تو آپ کا ان سے واسطہ کب سے جو ہے وہ تھا جو ہمارے عمران فہیم بھائی؟ آپ نے بھی درس نظامی تو کیا ہی ہے اور ہم نے بھی کیا ہے، تو اسٹارٹ سے ہی ساتھ اولا سے جو ہے وہ اولا کے ساتھ، اولا تو ہمارے ایک الگ الگ درجات ہے، الف بات ہوتا ہے، جیم تو آگے جا کے وہ مل جاتے ہیں. پھر 2013 میں جب بنگلہ دیش مطلب یہ بھی آئے ہم بھی گئے، صحیح ہے، تو یوں وہاں ساتھ رہا. پھر جب واپسی آ گئے تو اور بھی ہمارے بنگلہ دیش والے تھے، تو ہم نے یہی عرض کیا، بابا نے بھی یہی ذہن بنایا ان کا کہ چونکہ آپ اپنی زندگی کے 2-3-4 سال بنگلہ دیش دے کر آئے تو مدنی چینل بنگلہ سٹارٹ ہی ہوا تھا، تو آپ یہاں وقت دو تاکہ یہاں وہاں کی نیچر، وہاں کے اسلامی بھائیوں سے آپ کے رابطے اور ذہنی ہم آہنگی ہے تو یہاں ایک فائدہ ہو جائے گا. تو یہاں آنے کے بعد ماشاءاللہ یوں کہہ لیں کہ مدنی مرکز نہیں، یعنی بابا نے ان کو کہا تو یہ انہوں نے لے لیا اور یہ رک گئے 2016 سے لے کر تقریباً ابھی پچھلے سال تک، یعنی 21 کی لاسٹ رمضان یہ یہیں تھے. اچھا یہیں تھے. اور شوال سے جامعۃ المدینہ کا آغاز ہوتا ہے نئے درجات کا، تو پھر یہ وہ میرپور خاص میں اپنے شہر میں گھریلو کچھ مسائل تھے تو اس کی وجہ سے پھر وہ بیچارے وہاں چلے گئے. بہرحال یہ بھی تھے ان کے ساتھ جو تھے دونوں ہی میرے کلاس فیلو تھے، بلال بھائی مگر بلال بھائی کے ساتھ پڑھنے کے بعد پھر ہم چلے گئے، انہوں نے ملک سفر پر ان کے ساتھ مطلب آپ کا یہ تو انہوں نے ملک بھی رہا اور پاکستان میں بھی رہا. میں یہی عرض کروں گا میں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر اور دنیا سے جانے میں فوائد یہ دیکھیں کہ میں عرض کروں گا، ایک تو ماشاءاللہ جنازہ ہوا جو مدنی چینل پر بھی جو ہے وہ اپنا مدنی خبروں میں دکھایا گیا، یعنی بہت سے ایسے لوگوں نے بھی جو ہے وہ اپنا حمزہ ایصال ثواب کیا. میں آپ کو ایک عرض کروں، سید عابد شاہ صاحب جو ہمارے آتے بھی ہیں ہمارے پروگرام میں، حالانکہ ان کا شاید ان کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن وہ چونکہ ان کی خبر تھی انہوں نے اپنے جو ان کا فیس بک کا اس پر ہے لگائی، تو وہ بتا رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ اس پر بھی الحمدللہ اتنے لوگوں نے ماشاءاللہ ایصال ثواب جو ہے وہ اپنا کیا ہے، بہت جو ہے وہ اپنا شاید دعوت اسلامی کے ماحول کی ہی یقیناً اسی کی برکت ہے. زندگی میں ملاقات کبھی کسی سے اس بندے سے نہیں ہو پاتی، مگر جب خبر آتی ہے تو دکھ بھی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ پھر ایصال ثواب بھی ہو جاتا ہے. یہ ہے، ورنہ شاید زندگی میں دیکھا بھی نہ اس کو. صحیح بات ہے، مگر یہ کہ یہ برکت ہے اچھے ماحول کی. چلیں جی جو ہے وہ اپنا گفتگو تو ہوتی رہے گی اور ہم نے آپ کی چیزیں بھی لے کر جو ہے وہ چلنی ہے، آپ کے میسیجز بھی شامل کرنے ہیں. ہم ابھی چل رہے ہیں ایک مدنی منی جو ہے نگران شورا نے ایک پروگرام کیا تھا کڈس مدنی چینل کی جو بچیاں ہیں ان کے ساتھ، اور اس مدنی جو منی ہے یا بچی ہے اس سے نگران شورا نے کچھ پوچھا تو وہ رو رہی تھی، تو ہمیں میسیج آیا تھا کہ وہ اس کا کلپ چلا دیں.
تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ بچی کیوں رو رہی تھی اور کیا آخر اس کے ساتھ ہوا، اور پھر نگران شورا نے اس پر کیا گفتگو کی، آئیے سنتے ہیں۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ یا اللہ، ابھی ایک نہیں، یا اللہ، جو مائک دیکھو یہ رو رہی ہے، اٹھو اٹھو اٹھو، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، مجھے جو مائک دو مائک دو مائک دو مائک دو۔ کیوں بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ کیوں رو رہی؟ مدینے کی یاد آ رہی ہے، کس کی یاد آ رہی ہے؟ مدینے کی۔ اوئے مدینے کی یاد آ رہی ہے، دیکھو مدینے جانا ہے، بولو آقا، بولو آقا مدینے بلا لو، مدینے بلا لو، یا اللہ، یا بولو آقا مدینے بلا لو، مدینے بلا لو، دعا کرو یا اللہ یا اللہ ہم سب کو مدینے پہنچا دے، ہم سب کو مدینے پہنچا دے، یا اللہ یا اللہ یہ جتنے بھی مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں یہ جتنے بھی مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں سب عاشق رسول کو سب عاشق رسول کو مدینے پہنچا دے، مدینے پہنچا دے، حج کرا دے، حج کرا دے، عمرہ کرا دے۔ عمرہ کرا دے۔ بولو مجھے میرے امی ابو کے ساتھ مدینہ دیکھنا ہے، میری امی ابو کے ساتھ مدینہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اللہ جلدی مدینہ دکھائے، امی ابو کے ساتھ مدینہ دکھائے، بیٹا امی ابو کے ساتھ مدینہ دکھائے۔ یہ اتفاق ہے، یہ اتفاق ہے کہ مجھے یہ بچی روتی ہوئی نظر آئی۔ اب مجھے نہیں پتا تھا بچی کیوں رو رہی ہیں، اب ایسا بچے تو آپس میں بیٹھتے ہیں، کوئی تو ہو سکتا ہے، تو جا کر پتا چلا کہ یہ بچی کہہ رہی ہے کہ مجھے مدینہ یاد آ رہا۔ واہ، یہ مدینہ ہے ہی اتنا پیارا شہر، مدینہ ہے ہی اتنی پیاری جگہ کہ بڑے ہوں کہ بچے ہوں، جوان ہوں کہ بوڑھے ہوں، مرد ہو کہ عورت ہو، جو عشق رسول والا ہے اسے مدینہ یاد آتا ہے۔ چلو چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ۔ مل کے بولو مدینہ 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 مدینہ، سب بولو مدینہ مدینہ ہمارا، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، مدینہ 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 مدینہ۔ یا اللہ ہمیں جلدی جلدی مدینے پہنچا دے، بولا آمین 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 یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب۔ ایمن کہاں جانا ہے؟ مدینے جانا ہے؟ یا اللہ بھی مدینے کے لیے رو رہی ہو ایمن؟ ہے مدینے کے لیے رو رہی ہو؟ مدینے جانا ہے انشاءاللہ۔ امی ابو کے ساتھ جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ کہاں مدینے جانا ہے؟ دادا کو لے جاؤ گی مدینے؟ دادا کو بھی مدینے لے جاؤ گی؟ باپا کے ساتھ مدینے جائیں گے؟ چلو انشاءاللہ جلدی مدینے۔ بولو یا اللہ یا اللہ ہمیں مدینہ دکھا، ہمیں مدینہ دیتا، مدینے بلا، مدینہ بولا، آمین یا رب العالمین۔ کیا بات، یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے اور یہ برکت ہے، بچہ جو ہے نا وہ مدینے کی یاد میں جو ہے وہ اپنا، اچھا یہ یعنی ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، نگران شورا کو بھی نہیں تھا، ہوتا ہے نا بچوں کی ریکارڈنگ میں ایسا ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، مطلب ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی تھی تو کوئی بچہ رو رہا ہوتا تھا تو وہ مطلب ویسے ہی رو رہا ہوتا تھا، یا کچھ آپس میں بچے ہو جاتے تھے۔ نگران شورا کو مطلب اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ بچی آگے سے جو ہے وہ اپنا یہ جواب دے گی، اور اس نے کہا کہ جو ہے وہ مدینے جانا ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ان کا بھی کوئی نہ کوئی انتظام جو ہے وہ ہو جائے گا۔ آپ کے کچھ میسیجز ہیں، میں انشاءاللہ پڑھتا ہوں۔ ایک میسیج آیا تھا کہ مفتی قاسم صاحب اور ہمارے اسد مدنی جو خوابوں کی تعبیر سلسلہ کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک پروگرام تھا سوچ، کہتے ہیں بہت ہی زبردست ہے، یہ تمام ایپیسوڈ کو وی سی ڈی کی صورت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ محفوظ کر کے مارکیٹ میں لانچ کیا جائے۔ میں انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ میسیج جو ہے وہ ہمارے اسد مدنی تک میں پہنچا دوں گا۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سلسلہ ختم ہونے کے بعد
اگر روبرو ان سے ملاقات ہوئی، ورنہ واٹس ایپ کے تھرو میں انشاءاللہ عز و جل عرض کر دوں گا۔ تو مفتی قاسم صاحب کا تذکرہ ہوا، تو مفتی قاسم صاحب کے بھی حوالے سے ایک ہمارا یوٹیوب پر جب سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے تو اس پر بھی ایک میسیج آیا تھا کہ مفتی قاسم صاحب کا ہفتے میں کوئی ایک سلسلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو میں نے ابھی ان کے ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا تو کہہ رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ مفتی صاحب کا ایک نیا سلسلہ آ رہا ہے انشاءاللہ عز و جل آنے والے بدھ سے، اس کا نام ہے حسان درس قرآن کے نام سے جو ہے وہ اپنا، ہاں، اور بدھ سے انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کی میں ٹائمنگ بھی انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں، چونکہ مدینہ کا تذکرہ جو ہے وہ چل رہا تھا، اور ایک کلام ہے جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے۔ یار رضا بھائی آج ماشاءاللہ آپ 1.25 مہینے کے بعد آئے ہیں، لیکن دیکھیں نا اب کیا ہوتا ہے۔ یہ مدنی رضا جو ہے نا کل رات کو آپ کے سلسلے میں بھی آئے ہوئے تھے، بیچارہ ابھی رمضان بھی انہوں نے مدینے میں گزارا ہے، اور اس کے بعد غالباً شاید عید کی ٹرانسمیشن میں بھی یہ آئے تھے، تو وہ موقع کی مناسبت سے انہوں نے جو ہے وہ پڑھا ہوگا یا ان سے کہا گیا۔ تو اچھا یہ بھی کلام، ان کا بھی کلام سنیں گے مزید، کچھ میں پہلے کچھ میسیجز پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آواز میں اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، یہ سنا دیجیے۔ اسی طرح عبید رضا اتاری کہ کوئی نعتیہ کلام سنا دے، 5000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی ان کی نیت ہے۔ اسی طرح ایک اور میسج ہے، جس طرح ہفتے والی رات مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اسی طرح ہفتے میں ایک مرتبہ دن میں بھی ہو تو مدینہ مدینہ، تاکہ گھر کی اسلامی بہنیں بھی دیکھ سکیں، دین سیکھ سکیں۔ کیا کہیں گے؟ دن میں مدنی مذاکرہ ریپیٹ تو ہوتا ہی ہے، وہی مدنی مذاکرہ جو ہفتے کو ہوتا ہے رات کو، وہ اگلے دن وہی مدنی مذاکرہ صبح میں اتوار کے دن جو ہے وہ اپنا ریپیٹ ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ کیا مطلب چاہتے ہیں کہ کون سے وقت میں ہو، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب امیر سنت کی اتنی مصروفیات ہیں، ہفتے میں امیر سنت یہ بھی ایک عطا کر دیتے ہیں، اور رمضان المبارک میں تو مطلب 60 مدنی مذاکرے آپ دیکھ لینا یار، اللہ اکبر۔ رمضان کے بعد ابھی جو کنٹینیو بھی مدنی مذاکرے سلسلے آج بھی الحمدللہ یاد رمضان، یاد اعتکاف، یاد اعتکاف جو ہے وہ اپنا ہے، اور اس میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو جو ہے وہ ملے گا۔ اور ابھی جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں مدنی رضا کا وہ کلام، آئیے سنتے ہیں۔ جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا دل مضطر وطن میں تجھے کیسے قرار آئے، خزاں کو حکم گئے داخل لگو طیبہ کی گلیوں میں، اجازت گئے نسیمائے صبا بہار آئے، یہ بستی گل دل کی اور دیوانوں کی بستی گئے جتنے خرد نازاں وہ دامن تارا جلم جب سے ہوا ہے خم علی باقا کی مدحت میں بڑے رنگی ہوئے مضمون، بڑے نقش و نگار جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ مزید میسیجز آ رہے ہیں۔ وقار احمد بھائی کی آواز میں نعت سنا دیجیے۔ اسی طرح ایک اور ہے کلام کی فرمائش، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، اور عبدالحبیب بھائی کی بھی کلام کی فرمائشیں ہیں۔ تو کلام کی فرمائشیں ہی تقریباً ہمارے سلسلے میں زیادہ آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں SMS کے تھرو لوگ جو ہے نا وہ بعض ایسے کلپس اور گلدستے جس کو کہتے ہیں اس کی فرمائش جو ہے وہ کرتے ہیں، الحمدللہ وہ بھی ہم نے تیار کیے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ خاص طور پر جو ہے نا جب پروگرام کوئی بھی دیکھ رہے ہوں
تو آپ نوٹ کر لیا کریں. یعنی حالانکہ ایک سے ایک گفتگو ہوتی ہے, مبلغین الحمدللہ ہمارے تیاری کر کر آتے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں جو ہے وہ اپنا یہ کتابوں سے نکال کر لے کر آتے ہیں کہ آپ اسی وقت نوٹ کر کے رکھ لیں, بھلے جب ہمارا سلسلہ بعد میں ہو تو اس وقت میسیج کر دیں. اب ایک ہمیں میسیج تھا بلڈ پریشر کا, یہ عموماً تقریباً ہر دوسرے گھر میں ہی ایسا کوئی نہ کوئی فرد موجود ہوتا ہے. تو امیر سنت نے بلڈ پریشر کا ایک نسخہ بیان کیا ہے, ایک جس کو قہوہ جو ہے وہ اپنا کہتے ہیں, اور امیر سنت نے بتایا کہ وہ کس طرح بنایا جائے, اور اس سے امیر سنت نے خود فوائد حاصل الحمدللہ کیے ہیں. اور فوائد حاصل کرنے کے ساتھ مفتی حسان صاحب بھی سامنے بیٹھے تھے تو ان سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی استعمال کیا, لیکن ظاہری بات ہے امیر سنت نے پھر یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال جو ہے وہ نہ کریں. وہ انشاءاللہ عز و جل دیکھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ مفتی قاسم صاحب کا جو سلسلہ ہے اس کا نام ہے آسان درس قرآن. یہ بدھ کو 7 بجے رات کو انشاءاللہ عز و جل آئے گا. آئیے بلڈ پریشر والا وہ کلپ دیکھتے ہیں. بلڈ پریشر کا نسخہ: 2 چمچ زیرہ, چمچ میں نے ٹی اسپون, 2 ٹی اسپون زیرہ, 2 چمچ یعنی ٹی اسپون سونف, 3 الائچی چھوٹی والی, 2 کپ پانی میں ابال کر پکائیں. جب پانی آدھا رہ جائے تو اتار لیں اور چھان کر استعمال کریں. یہ دن میں 2 بار استعمال کرنا ہے. انشاءاللہ الکریم بلڈ پریشر ہائی ہوگا تو نارمل ہوگا, لو ہوگا تب بھی نارمل کی طرف آ جائے گا. اس کے یہ فوائد ہیں, لیکن ہر علاج ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. البتہ اس سے میں نے نفع اٹھایا ہے اور دوسروں کو بھی بتایا, تو بعضوں کو اس سے انہوں نے بھی کہا کہ نفع ہوا ہے. آپ کو بھی نفع ہوا ہے نا, مفتی صاحب کو بھی نفع ہوا, ہمارے کیمرہ مین کو بھی نفع فائدہ ہوا. میرا تو چلا ہی گیا ہے الحمدللہ, نارمل ہی ہو گیا ہوں میں. اللہ کرے نارمل, یہ بہت دن سے نارمل ہو گیا اللہ کی رحمت سے. یہ پینا شروع کیا تو میں تو اس کو چھوڑنا پسند ہی نہیں کرتا. ماشاءاللہ. یہ اگر آپ یہ کلپ مزید دوبارہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں, اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں ناظرین, تو اسکرین پر ہمارا ایک نمبر آپ دیکھ رہے ہوں گے, 0336922565 کر کے ایک نمبر ہے, اور اس نمبر پر آپ جو ہے وہ میسج کر دیجئے, واٹس ایپ کر دیجئے, اور انشاءاللہ آپ کے پاس ایک گروپ کا لنک آ جائے گا, اور اس گروپ کے لنک پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کا مدنی چینل کا جو ہمارا گروپس بنے ہوئے ہیں اس میں آپ جوائن ہو جائیں گے, اور جو کچھ آپ کو ہمارے پروگرام میں دکھایا جاتا ہے انشاءاللہ ویری نیکسٹ ڈے وہ اس گروپ میں اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے. تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ چلیں یہ تو فوراً چلا گیا چل کر, اب کیسے دیکھیں, ہمیں دوبارہ اس کی ترکیب دیکھنی تھی, اس کو دوبارہ سننا تھا. تو انشاءاللہ آپ جب گروپ میں جوائن ہو جائیں گے تو یہی کلپ آپ کو آپ کے موبائل میں مل جائے گا. سر ایک میسج جو ہے وہ اپنا یہ آیا ہے کہ آپ مطلب میں آپ کو جو ہے نا وہ زیادہ الفاظ بتا رہا ہوں, وہ جو شعر ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ آپ سید صاحب جو تھے ان کو ایک لفظ بتاتے تھے تو ان کو بھی ایک ہی کریں, یہ زیادہ کی اجازت جو ہے ناظرین کی طرف سے نہیں ہے. ہمیں ٹیچر کو پتا ہوتا ہے کہ کون سے اسٹوڈنٹ کو کتنا جو ہے نا اس کو چھوٹ دینی ہے. سید صاحب اچھے اسٹوڈنٹ تھے تو انہیں ایک بتا رہے تھے تو وہ پک کر دیتے ہیں, ہم کمزور ہیں تو ہم زیادہ بتا رہے ہیں تو بھی نہیں. آپ ماشاءاللہ جسمانی اعتبار سے ہوں گے لیکن ذہنی اعتبار سے آپ ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں. آئیے یہ عید کے جو ہماری ٹرانسمیشن بھی اس میں جانشین امیر سنت کے ساتھ کڈس مدنی چینل کے جو نعت خوان ہیں, دیگر بچے ہیں, ان کے ساتھ ان کا ایک پروگرام ہوا تھا جانشین امیر سنت کے ساتھ, تو اس میں اشعار کا مقابلہ بھی ہوا تھا. جانشین امیر سنت نے کچھ اشعار پوچھے تھے تو ہمارے کڈس مدنی چینل کے انس بھائی, عبید بھائی اور دیگر حسان بھائی وغیرہ دیگر اس میں موجود تھے. تو ہم سے یہ تقاضا کیا گیا تھا کہ ہم نے وہ کلپ دیکھنا ہے, تو ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. اچھا بھائی دیکھیں, میں جو ہے وہ پہلا مصرع پڑھوں گا اور آپ نے دوسرا مصرع. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو جب آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. انس بھائی اس کو طرز میں بھی پڑھ دیں آپ. سبحان اللہ. ٹیم بی
تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جان. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی عبید بھائی آپ بھی اس کو طرز میں پڑھ دیں. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا. سبحان اللہ. ٹیم سی جی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ دینے والے سچا ماننا. جواب درست ہے. سبحان اللہ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اب دوبارہ باری آ گئی ہے ٹیم اے کی. حسن رضا بھائی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پانے والے. اگلا مصرع سنانا ہے. آگے کیا ہے؟ میرا دل بھی چمک چمکا دے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. چلیں طرز میں اس کو بھی طرز میں پڑھیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کیا بات ہے جی، ماشاء اللہ. بہت زبردست پروگرام تھا. اگر اس پروگرام کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو مدنی چینل کا کڈس مدنی چینل کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اسے آپ سبسکرائب کر لیجئے، تو انشاءاللہ وہاں پر عید کے جو سلسلے تھے وہ آپ کو وہاں پر مل جایا کریں گے. ایک میسج ہے اکبر حسین بھائی، میں پڑھ دیتا ہوں، آپ بتائیے گا کیا ہے. کہ عید کے دنوں میں کتنے تبرکات حاضرین میں تقسیم کیے گئے ہیں، اور میں 2 سالوں سے ذہنی آزمائش میں جواب دے رہی ہوں مگر آج تک نام نہیں آیا. اب پلیز مجھ سے کوئی مدنی فیس لے کر کوئی تبرک دے دیجئے. کیا کہیں گے؟ مدنی فیس یہی ہے کہ آپ جو ذہنی آزمائش ہے یا ہمارا سلسلہ ہے یا مدنی مذاکرہ ہے، اس میں سوال کا جواب دیتے رہیں. اچھا، سوال کا جواب دیتے رہیں اور دعا بھی کرتے رہیں کہ قرآن اندازی میں میرا نام آ جائے. انشاءاللہ نام آئے گا تو تبرک بھی جو ہے وہ آ جائے گا. اب یہ قسمت کی جو ہے وہ بات ہے. تبرکات تو الحمدللہ عز و جل کراچی والوں کے لیے تو اس دفعہ مطلب یوں سمجھے کہ جو پہلی عید تھی اس کی رات کو تو نگران شورا وہ سلسلہ جو کرتے ہیں نا، میں آپ کو صحیح بتاؤں لٹرلی مطلب بعض اوقات ہم بعض اوقات بیک پہ ہوتے ہیں، گھر پہ ہوتے ہیں، خود ہمارے منہ میں بھی پانی آ جاتا ہے. وہ ایسی چیزیں لاتے ہیں. بعض اوقات امیر سنت کی ہو گئی، مطلب ایک سوال کے جواب میں فریم، ایک سوال کے جواب میں پین قرآن جو ہے وہ دل کرتا ہے کہ یار ساری جو ہے وہ ہم لے لیں. تو بہرحال یہ قسمت کی جو ہے وہ بات ہے. تو جو آپ کو عرض کی ہے کہ اس پر آپ عمل کریں. ایک میسیج تھا کہ جس طرح درس بخاری شریف مفتی حسان صاحب کا ہوا ہے، اسی طرح درس بہار شریعت پروگرام بھی لایا جائے. یہ یوٹیوب پر ہمارا سلسلہ جب اپلوڈ ہوتا ہے وہاں یہ میسیج آیا ہے. اب بہار شریعت جنہوں نے پڑھی ہے وہ ان کو اندازہ ہوگا کہ اس میں ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ، دوسرے کے بعد تیسرا مسئلہ. تو یہ ایک سمجھانا ایک فن ہے فقہی جو ہے وہ مسائل، اور پھر اس کو چینل پر اتنے آسان انداز میں سکھایا جائے اور تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنا سیکھیں. تو اس سے پہلے مجھے یاد پڑتا ہے کہ جانشین امیر سنت نے آج سے کئی سالوں پہلے کچھ اس طرح کا کوئی نہ کوئی پروگرام جو ہے وہ اپنا شروع کیا تھا. لیکن بہرحال انشاءاللہ عز و جل آج ہمارا عصر کی نماز کے بعد ہماری جو ٹرانسمیشن ہے ذی الحج کی،
اس پر انشاءاللہ ہمارا مشورہ ہے نگران شورا کے ساتھ ہماری جو مجلس ہے اس کا. تو آپ ذی الحج کی جو ٹرانسمیشن ہے عید بھی آ جائے گی اور 10 دن اس کے بھی آ جائیں گے ذی الحج کے, تو اس پر آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں تو وہ آپ ابھی دے دیں. اگر ہم نے پڑھ لیا تو انشاءاللہ عز و جل اس کو وہاں پر کنسیڈر جو ہے وہ کریں گے. ابھی حج سے مراد یہ کہ بقرعید کے حوالے سے یا جو حج کے دنوں کے ہاں کیا کیا جو ہے وہ اپنا ہونا چاہیے. عید کے ایام میں جو ہے وہ ہمارے ایک مبلغ دعوت اسلامی ہے خالد مدنی, یہ آئے تھے اور اس میں چونکہ عید کے دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ مبلغین اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آتے ہیں, تو اس میں خالد بھائی کے بیٹے نے ایک نعت سنائی تھی, اس کی فرمائش آئی تھی, وہ ہم نے تیار کی ہے اور آئیے وہ سنتے ہیں. خالد بھائی وہاں کیا جدول ہے, کیا ترکیب ہے؟ یا اللہ, حسان کیا سنائیں گے؟ حسان بھائی کیا سنائیں گے جی؟ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب اللہ سبحان اللہ, مرحبا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حنین بھائی کو قبلہ ثاقب حسین شاہ صاحب انعام عطا فرمائیں گے. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ. آ جائیں حسان بھائی کو ماشاءاللہ, کیا بات ہے. ٹیکنیکل وہ تو دینا ہے اپنے رائے, ان کو ذرا سمجھائیں کیا اونچا نیچا کیا کہتے ہیں. یہ ابھی یہ سب اونچا نیچا برابر ہے, آمین ہے, قبول ہے. جی میں نے کہا یہ بھی سب سے بڑا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. عید کے بہت زبردست سلسلے تھے. اچھا میسیجز کچھ ہمارے پاس آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وقار بھائی کی آواز میں کلام سنا دیں, حشر میں خود کو جو دیکھوں گا. تو ایک یہ والا میسیج انہوں نے حشر میں خود کو یہ لکھا ہے. تو آگے مجھے ویسے اشعار آتے نہیں ہیں لیکن اتنا مجھے بھی ہے کہ شاید جی بکھر جاؤں گا. سر ایک اور میسیج ہے کہ رمضان المبارک کے جمعے میں جو امیر علیہ سنت نے خطبات دیا ہے, جمعے کا خطبہ, اس کے کچھ مناظر ہو تو دکھا دیں. ٹھیک ہے بھائی, ہمارے انشاءاللہ ظفر بھائی نوٹ کر رہے ہوں گے. ایک میسج ہمیں بھی آیا تھا یوٹیوب پر, عید کے پہلے دن ایک پروگرام ہوا تھا بچوں کی عید دعوت اسلامی کے ساتھ, اس میں انس بھائی, حسان بھائی نے محمود بھائی کے ساتھ کلام پڑھا تھا. مدنی چینل کے ہی جو ہے وہ اپنا حصے میں یہاں وہ آ رہے تھے, وزٹ وغیرہ کروا رہے تھے. انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں اللہ نے چاہا تو اس کو ہم تیار کر کے لے کر آئیں گے. سر ایک میسج تھا, ہاؤ کین آئی کوشچن ان مدنی چینل, پلیز سے سم تھنگ. مطلب سوال کیسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اسکرین پہ نمبر موجود ہے, یو کین ایس ایم ایس, یو کین واٹس ایپ, جو آپ کو ایزی ہو آپ کر سکتے ہیں اور اویلیبل ہے. مطلب اگر ابھی وہی والی بات ہے کہ قسمت کی بات ہے کہ آپ کہاں سوال کس طرح شامل کریں. اچھا ہاں, اگر وہ شرعی سوال ہے تو پھر آپ کو دارالفتہ اہل سنت کا جو آن لائن نمبر ہے اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. دارالفتہ اہل سنت کا جو نمبر ہے وہ آپ اسکرین پر ہمارے MCR سے عرض ہے کہ وہ چلا دیں, تاکہ آپ کا شرعی سوال میں اگر کوئی ڈیلے نہ ہو. اب اس انتظار میں نہ رہیں کہ دارالفتہ اہل سنت کا پروگرام مدنی چینل پہ آئے گا, میں پوچھوں گا, چلے گا, تو پھر اس انتظار میں رہ جائیں گے. آپ اپنا شرعی سوال جو ہے وہ جو ٹائمنگز ہیں تقریباً صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک کی جو وقت ہے, اس دوران آپ ان نمبرز پہ کال کر کے اپنے شرعی مسائل کا حل لے سکتے ہیں. صحیح ہے. اب ہم چل رہے ہیں نگران شورا کا ایک کلپ ہے, اللہ پاک کی نافرمانی. یہ کلپ ہے, گلدستہ ہے, وہ ہم نے آپ کے لیے اپنے سلسلے کے لیے تیار کیا ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں.
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمیشہ اپنے کہنے والوں کو نفع پہنچاتا رہے گا اور ان سے عذاب کو دور کرتا رہے گا جب تک اس کا حق ہلکا نہ جانے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ طیبہ کے حق کو ہلکا جاننا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، یعنی لا الہ الا اللہ کہ حق کو ہلکا جاننا یہ ہے کہ اللہ پاک کی نافرمانی والا کام ہوتا دیکھ کر نہ اسے روکا جائے اور نہ ہی اسے تبدیل کیا جائے۔ گھر کے اندر دیکھیے، ہمارے سامنے ہمارے بچہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، ہماری بہنیں اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوتی ہیں، ہمارے محلے میں ہمارے پڑوس کے اندر اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، پڑوسی تک کو نیکی کی دعوت دینے کا ہمیں وہ جذبہ ہی نہیں ملتا، آتے جاتے دیکھتے گلی کے اندر نماز کو پڑھتا ہی نہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں لگتی ہے مسجد سے، مگر کوئی اٹھ کے جاتا ہی نہیں ہے، مارکیٹ اٹی پڑی ہوئی ہے، دکان چھوڑ کر کوئی مسجد میں نہیں جا رہا، بازاروں میں رش، مسجد خالی، پکنک میں رش، مسجد خالی، تفریح گاؤں میں رش، مساجد خالی۔ نوجوان نشے کے عادی بن رہے ہیں، نوجوان شراب کے عادی بن رہے ہیں، نوجوان جوئے کے عادی بن رہے ہیں، نماز کی طرف آتے نہیں ہیں، عبادت کی طرف آتے نہیں ہیں، بد نگاہیاں ان کو چاہیے، ان کو فلمیں چاہیے، ان کو ڈرامے چاہیے، ان کو ڈانسنگ چاہیے، ان کو پارٹی چاہیے، اتنا برا حال ہے۔ وہ سوچئے جو جواری ہو کر گھر کا مال چوری کر کر کے بیچ کر جوا کھیل رہا ہے، نشے کا عادی ہو گیا، گھر کا سامان چوری کر کر اپنا نشہ نکالتا ہے، ان کے گھر کا کیا حال ہوگا؟ ہماری آنکھوں کے سامنے گناہ ہو رہا ہوتا ہے مگر ہم اس کو روکنے کی کوشش تک نہیں کرتے۔ آج ہمارے اندر ایسا لگتا ہے جیسے کہ بے حسی سی آ گئی ہے، نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا جذبہ کس قدر کم ہو گیا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ نواز اتاری ہیں نعیم یار خان سے، کلام کی فرمائش ہے، صحابہ اور اہل بیت پر قربان ہماری جان ہو، یہ والا میسج۔ اسی طرح ایک اور میسج ہے کہ اگر کسی کا نیک اعمال پر بتائے گئے عدد کے مطابق فگر نہ ہو، عمل نہ ہو، تو امیر اہل سنت کے ساتھ سفر حج کی سعادت کیسے پائیں؟ تو یہ تو پھر مدنی مذاکرے میں ہی آپ کوئی سوال کی بھیجنے کی صورت بنائیں، کیونکہ اس کا جواب تو امیر اہل سنت ہی کی بارگاہ سے مل سکتا ہے۔ اب اگر یوں دیکھیں تو پھر ہر کوئی ہی جو ہے وہ تیار ہوگا، اگر آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہوں گے، سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ قیودات نہ رکھیں تو کون نہیں ہے جو امیر سنت کے ساتھ جانا چاہے گا۔ چلیں جی، ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا چیزیں شیئر کر رہے ہیں تیار کر کے۔ عید کے دنوں میں ہمارے جو اشفاق مدنی بھائی ہیں، ان کے منع بھی آئے تھے بیٹے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا محمود بھائی کے ساتھ اشفاق بھائی نے اشعار کی تکرار کا مقابلہ، یعنی جو ان کے بڑے بیٹے الطاف، ان کا محمود بھائی کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا اشعار کی تکرار کا۔ تو یہ یوں سمجھے کہ آپ کو دیکھ کر مطلب خود بھی ایک لطف بھی آئے گا، اور ایک ذہن جو ہے وہ اپنا بنتا ہے کہ کاش ہمارے بچے بھی جو ہے وہ اپنا، ان کو بھی نعتوں کے اشعار اور یہ چیزیں جو ہے وہ یاد ہوں۔ تو وہ یاد کیسے ہوں گی؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے، دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ، دارالمدینہ، ان میں آپ داخل کروائیں گے۔ آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں۔ محمود بھائی سے مدنی اشعار کی تکرار کریں گے؟ محمود بھائی ہیں اور الطاف رضا ہیں، ان کو بڑا شوق ہے ویسے مدنی اشعار کی تکرار کا، یعنی وہ جو بیت بازی ہوتی ہے۔ چلیں آپ محمود بھائی کو دیں، چلو ہرا دو آپ، نہیں دیں، شعر دیں، آپ پڑھیں۔ آپ خواہ سے پڑھیں۔ نہیں آپ پڑھیں گے تو یہ پڑھیں گے، خواہ سے پڑھیں، شعر آپ پڑھیں گے تو یہ آخر میں دیں گے نا۔ خواہ سے پڑھ دیتے چلو۔ خار صحرائے نبی، پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ اب آپ کے لیے الف آیا نا، چلے۔ اللہ ہرے تیرے جسم منور کی تابش، اے جان جان میں تجلا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ یا اے جان میں جان تجلا یا یاد رسول پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی۔ سبحان اللہ۔ یہ پھر یہ یا الہی کور پیرا کی جبائیں یا الہی کور تیرا کی جبائیں سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو۔ سبحان اللہ۔ واو۔ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ واہ۔ پھر یا، اب یا دے رہے ہیں، اپنے ہلکی بال رکھی ہوئی۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے ماشاءاللہ واسطے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پھر یا سبحان اللہ، بہت اچھا۔ نہیں وہ کہہ رہے یا دے
تو یا کے سنا دوں گا، یا الہی گورے تھی، یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان سے جہاں نہیں، یہی پھول غار سے دور ہے، یہی شمع ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ختم ہو گیا. یہ مدرسۃ المدینہ میں کرتے ہیں اصل میں. مدرسۃ المدینہ کی یہ بہار ہے. دعوت اسلامی کے مدارس کی میں الحمدللہ یہ سلسلے ہوتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو ضرور قرآن پڑھائیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے اٹیچ رکھیں. کیا بات ہے ماشاء اللہ. حالانکہ اتنی عمر نہیں ہے مظاہر، مگر یہ کہ یعنی محمود بھائی سے مقابلہ جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں تو اس کا کانفیڈنس لیول جو چیک کریں. اچھا، ایک میسیج ہمارا آیا تھا کہ مدنی مذاکرہ 1457 کہہ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کا نام پوچھا گیا تھا اور اس میں جواب ایک یلو امامے والے ایک بزرگ اسلامی میں نے دیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سوال اور اس کا جواب جو ہے وہ دکھا دیں. انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں اس کو نوٹ کر کے لے کر آئیں گے اور اس کو تیار جو ہے وہ کریں گے. ابھی ہم چل رہے ہیں، ایک کلام ہے سلمان بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا. یہ تو اب اتنا آسان ہے کہ میں آپ سے پوچھوں گا ہی نہیں. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، بچے کو جو ہے وہ کی زبان پر ہے. یہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی. قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے. بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. ماشاءاللہ. فرید بھائی نے اسلام فور کڈس میں کلام پڑھا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی. یہ سنا دیجیے. 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت ہے. ماشاءاللہ. کب پڑھا تھا؟ ایپیسوڈ نمبر 158. یہ کیا ہے؟ اسلام فور کڈس. اچھا ٹھیک ہے جی. مدنی ایک یوٹیوب پر جب ہمارا سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے اس پر ایک میسیج ہے. یہ ہمارے
ظفر بھائی نوٹ کر لیں، مدنی چینل پر امیر سنت کی تصویر چلتی ہیں، یہ ڈیفرنٹ کلاموں کے دوران خصوصاً 26ویں پر دکھائی گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری وہ ہمیں چاہیے ان سب کو جمع کر کے کوئی ایک منقبت امیر سنت کی بنا کر یہ آپ کا مدنی چینل پروگرام کے اندر جو ہے وہ چلا دیں، تو اس کی برکت سے پھر یہاں چلے گی تو وہ ہم تک پہنچ جائے گی۔ تو منقبت امیر سنت کی واقعی مطلب 26ویں ہو یا اس کے علاوہ ہو، مطلب حقیقت ہے کہ سننے کو دل جو ہے وہ کرتا ہے، اور ابھی چونکہ منقبت کا تذکرہ ہوا اور تذکرہ ہو اور پھر ہم وہ چیز نہ چلائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اشفاق بھائی نے جو 26ویں پر امیر سنت کی منقبت پڑھی تھی وہ پینڈنگ ہے ہمارے پاس، آئیے جو ہے وہ سنتے ہیں۔ کیا خوب مرتبہ ہے الیاس قادری کا، کردار باصفا ہے الیاس قادری کا، مرشدیت تار مرشدیت تار مرشدیت تار مرشدیت تار مرشد سیدی عطار 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 مرشدی عطار مرشدی عطار مرشد سیدی عطار مرشد سیدی عطار مرشد سیدی عطار مرشد سیدی عطار زرد زنا میں نشمو حمدہ امام نشمو زرد زنا میں نشمو حمدہ امام نشمو زرد زلفاننا زرد زلفاننا زرد پیزار مرشد سیدی عطار مرشد سیدی عطار مرشد سیدی عطار مرشد سیدی عطار مرشدی عطار مرشدی عطار مرشد سیدی عطار مرشد سیدی عطار مرشد سیدی عطار مرشد سیدی عطار اے امیر اہل سنت تیری شوکت زندہ باد، تجھ سے دنیا بھر میں ہدی کی اشاعت زندہ باد، تیرے دم سے آئی وہ دین و شریعت کی بہار، اعلیٰ حضرت زندہ اور صدر شریعت زندہ باد، تیری مجلس میں گئے جو بن گئے صالح سعید، نوجوان پر ہو تیرا نوجوان پر ہو تیرا فیضان صحبت زندہ مرشد سیدی عطار مرشد سیدی عطار مرشد سیدی عطار مرشد سیدی عطار مرشدی عطار مرشدی عطار مرشد سیدی عطار مرشد سیدی عطار۔ ماشاءاللہ میسج ہے کہ وقار بھائی کے کلام کے میسیج آ رہے ہیں، انس بھائی کے کلام کا میسج ہے، عبید بھائی کو اپنے پروگرام میں بلائیں، یہ بھی میسج ہے، مہمانوں کو بلانے کا سلسلہ شروع کیا جائے، یہ بھی میسج ہے۔ اشفاق بھائی کا ایک اور کلام کی فرمائش ہے، شعلہ عشق نبی سنا دیں، یہ میاں والی سے ہے میسج۔ تو ماشاءاللہ کلاموں کی فرمائش ماشاءاللہ کلاموں کی فرمائش آپ کی آ رہی ہے، لیکن ہم نے کہا کہ ناظرین ہم سے کچھ اور بھی چیزیں جو ہے وہ اپنا کہتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ سلسلے میں ایک جانشین امیر سنت کا ایک کلپ دکھایا تھا، گیت کے حوالے سے انہوں نے معلومات دی تھی، اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، تو ایک حصہ گزشتہ سلسلے میں چل چکا تھا، اس کا پارٹ 2 باقی تھا، وہ آج آپ کو دکھانا تھا، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ تعالی بے نیاز ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ، فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب نمرود تو ڈر گیا، جھوٹا خدائی کا دعویٰ کہنے والے یہ ڈر گیا، اب اسے تدبیر سوجی، تو اس نے گوشت نیچے کی طرف کیا، جب اس نے نیچے کی طرف کیا تو گدھ جو ہے وہ گوشت کی طرف لپکے، اب یہ نیچے کی طرف جانے لگے، جب یہ پھر یہ نیچے کی طرف آیا تو وہ اس کو کشتی نظر آئی، چاروں طرف پانی نظر آیا کہ ایک زمین کشتی کی مانند ہے،
फिर मजीद नीचे गया तो वही इससे जो पहाड़ जो वो चींटियों की तरह नजर आने लगे और इस तरह जो ये इसका तैयारा जमीन पर उतरा। तारीख के मुताबिक उस दौर में भी खला में जाया जा चुका है, यानी ये नहीं कि इस दौर के लोग ही खला में पहुंचे ना या आसमान पर पहुंचे। हाँ, एक शख्सियत है कि जो खला के खला से मावरा सातवां आसमान बुलंद और ला मक्का तक पहुंचे, वो है खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें मेराज के लिए बुलाया था। गिद्ध के बारे में अमीर सुन्नत ने फैजान सुन्नत एक बात लिखी है कि गिद्ध जब मुर्दार खाने के लिए उतरता है तो जो मुर्दार खाने वाले दरिंदे होते हैं ना, वो इसकी उड़ान देखकर, उसका उतरना देखकर उसकी दहशत से दूर हो जाते हैं, हट जाते हैं, उसके लिए रास्ता दे देते हैं, छोड़ देते हैं रास्ता। और ये जब है तो लालची, ये इतना खाता है, इतना खाता है, इतना खाता है कि फिर जो है ना ये इतना भारी हो जाता है कि उड़ नहीं पाता ये, और यहाँ तक कि एक बच्चा भी इसे दबोच सकता है। तो लालच बुरी बला है। जिल्लत से बचना चाहते हैं, किसी के काबू में आने से बचना चाहते हैं तो लालच छोड़ दें और भूख से कम खाएं, कि भूख से कम खाना हमारे आका अलैहिस्सलाम की प्यारी प्यारी ये भी सुन्नत है। और अल्लाह तबारक व तआला की खूब से खूब इबादत करें। भूख के मजीद फजाइल जानने के लिए और खाने पीने के आदाब जानने के लिए फैजान सुन्नत एक बाब आदाब ताम और दूसरा बाब पेट का कुफले मदीना, और इसी तरह एक रिसाला है खाने का इस्लामी तरीका और एक रिसाला है वजन कम करने का तरीका। इन कुतुब रसाइल का मुताला कीजिए और अपनी सेहत बनाइए। अच्छा, ये जो गिद्ध नजर आ रहे हैं ना, इनके बारे में आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि गिद्धों की फैमिलीज है ना, और भी किस्मों के गिद्ध हैं, बड़े बड़े गिद्ध होते हैं। तो ये जो गिद्ध है ना, ये जो दीगर गिद्ध है ना, उनके मुकाबले में ये सबसे छोटा है। इस गिद्ध का वजन जो 3.5 किलोग्राम से लेकर 7.5 किलोग्राम तक का होता है, और इसके परों की लंबाई 1.92 मीटर से लेकर 2.6 मीटर तक होती है। ये अल्लाह ताला की शान है कि उसने कैसे कैसे परिंदे पैदा फरमाए, कैसे कैसे जानवर पैदा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की शान है। अल्लाह ताला हकीम है और अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत है। ये वाला जो गिद्ध है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये माहौल दोस्त है, क्योंकि ये मुर्दार खाता है और मुर्दार से जो बीमारियां वगैरह फूटती हैं, जो ताफुन वगैरह उठता है, तो इससे इंसान नजात पाता है। तो यूं इसका फायदा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो है वो हम अब सिलसिला अब हमारा यूं समझे कि तेज़ी की तरफ आगे जो है वो बढ़ेगा। फरमाइशें जो आपकी अपनी जगह पर मौजूद हैं, इंशाअल्लाह अगर कुछ कॉल्स होंगी तो वो भी शामिल करेंगे। उससे पहले हम एक कलाम है और वो हमारे आसिफ भाई ने जो है वो पढ़ा है, और वो मुश्किल लग रहा है मुझे। नहीं, असल में आसान है। मैं अगर वो उसके मैं से क्या समझेंगे? मैसेज आया था, आपको नहीं बताऊं, ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज नहीं बताऊंगा। एक लफ्ज़ उन्होंने कहा था कि बताने का, वो मैंने बता दिया है। अब इशारा मैं दे सकता हूँ, मैं जो यूं मदीने जाता तो कुछ और बात होती। मैं आप इशारा दीजिए, आपने कहा मैं इशारा दे। वो इशारा भी दूंगा तो भी आप पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच पाऊंगा। अच्छा, हमारे जो घर होते हैं, कमरों के बीच का हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं? सहन। मैं सहने हरम में आया हूँ। हाय हाय हाय, कैसे देखा, मैंने कहा पहुंच जाएंगे। सहने हरम में आया हूँ मैं, सहने हरम में आया हूँ। कर तू ना बख्शेगा मुझको, फिर कैसे मैं बख्शिश पाऊंगा। कैसे मैं बख्शिश पाऊंगा। करके उम्मीदे वाबस्ता, करके उम्मीदे वाबस्ता, मैं सहने हरम में आया हूँ मैं, सहने हरम में आया सहने हरम में आया हूँ मैं, सहने हरम में आया
ایک ٹوٹی ہوئی سی ڈالی ہوں میں تیرے کرم کا سوالی ہوں ایک ٹوٹی ہوئی سی ڈالی ہوں میں تیرے کرم کا سوالی ہوں دل کو تھامے گرتا پڑتا دل کو تھامے گرتا پڑتا میں صحن حرم میں آیا ہوں میں صحن حرم میں آیا آپ کو اب مشکل پوچھ رہے ہیں آپ اس کا مطلب مشکل یہ کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ مشکل اشعار ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے نہیں مشکل تو آسان تو یوں ہی نکال دیتے ہیں. میں جو ہے وہ ابھی مشکل نہیں آپ سے پوچھ رہا ابھی جو ہے وہ میں اصل میں کلام ابھی چلا ہے ایک دوسرے وظیفے کی طرف چل رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ یہ مت پوچھے گا وظیفہ یہ ہے تو اس کا علاج کیا ہوگا یہ کیوں پڑھا جائے گا کون سا مطلب کوئی وظیفہ یہ والا وظیفہ ہے تو یہ کیوں پڑھا جاتا ہے یہ تو نہیں کرے گا اسٹوڈیو جنات اور جادو سے جو ہے وہ حفاظت کا وظیفہ یہ ہمارا شعبہ نہیں ہے ہاں ہمارا شعبہ نہیں ہے وہ اس سے پہلے ہو چکا ہے سلسلہ روحانی علاج والوں کا لیکن امیر سنت نے بتایا تھا تو اس کا ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ اپنے سلسلے میں دکھائیے گا وہ ہم نے تیار کیا آئیے دیکھتے ہیں گھر میں جنات اور جادو وغیرہ سے حفاظت رہے اس کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیں حدیث پاک کا حصار ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حصار پڑھا کرتے تھے سوتے وقت یوں دو ہاتھ کر لیں اور اعوذ بسم اللہ پوری پڑھ کے سورہ قل هو اللہ شریف سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کر کے یہ آگے سے لانا شروع کریں آگے کی طرف جہاں جہاں بدن پر ہاتھ پہنچ سکتا ہے یہ پھرا لیں پھر اسی طرح پیچھے جہاں جہاں تک ہاتھ پھرتا ہے یہ پھرا لیں اس طرح 3 بار کر لیں اس کی برکتیں آپ دیکھ لیں گے اگر یہ پابندی سے کریں گے سونے سے پہلے 1 بار سوتے ہیں تو صحیح ٹھیک 2 بار سوتے ہیں دونوں بار کر لیں یہ اگر یہ کریں گے نا یہ بہترین وظیفہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت یہ اپنے شجر قادریہ رضویہ میں بھی موجود اس کو بھی دیکھ لیں اگر طریقہ بھول جائیں تو انشاءاللہ اس طرح آپ کرتے رہیں گے بعضوں کی نیند اڑ جاتی ہے نیند چڑھ جاتی ہے یہ بھی ہوتا ہے کبھی کہ کوئی گلا دبا رہا ہے کوئی بوجھ پڑ رہا ہے اس طرح کی بھی باتیں جو ہے نا پھر یہ آپ کے ساتھ ہوتی بھی تھیں تو اب نہیں ہوں گی انشاءاللہ یہ پابندی سے پڑھیں گے تو سکون کی نیند سوئیں گے انشاءاللہ اصل میں رضا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اب میرے پاس جو آج کلام ہے نا وہ سارے آسان ہیں وہ میرا دل نہیں کر رہا آپ سے جو ہے وہ پوچھنے کا کوئی 1-2 بھی مشکل میں لے کر آتا نا تو میں آپ سے جو ہے وہ پوچھ لیتا اب جیسے دیکھیں عجل یا رمضان تو یہ عید کے دنوں میں محمود بھائی نے یہ کلام جو ہے نا امیر سنت کی موجودگی میں پڑھا تھا اور کیا مطلب امیر سنت کلام لکھا بھی بہت لکھ دیا جو ہے میں یہ دیکھ رہا تھا شاید 1 رات پہلے ہی کچھ اس پر اب بات یا کچھ چلا اور اگلے دن ہی دیکھا تو ٹرانسمیشن میں پورا کلام ہی آ گیا کیا بات ہے آئیے وہ سنتے ہیں عجل عجل یا رمضان تجھ پہ قربان میری جان عجل عجل یا رمضان تجھ پہ قربان میری جان آجا اے ماہ سبحان آجا اے ماہ سبحان جلدی جلدی آ رمضان عجل عجل یا رمضان تجھ پہ قربان میری جان خوب ہے رمضان کی بھی شان خوب ہے رمضان کی بھی شان اس میں اترا ہے قرآن عجل عجل یا رمضان تجھ پہ قربان میری جان تجھ میں بخشش کا سامان تجھ میں بخشش کا سامان تجھ میں بخشش کا سامان اے لا رب
پہ قربان میری جان ہر ایک ماں کا تو سلسان ہر ایک ماں کا تو سلسان ہر ایک ماں کا تو سلسان فضل رب سے غیر رمضان عجل عجل یا رمضان تجھ پہ قربان میری جان 11 ماہ کا تو سلسان 11 ماہ کا تو سلسان فضل رب سے ہے رمضان عجل عجل یا رمضان تجھ پہ قربان میری جان سوہنا سوہنا ہے رمضان پیارا پیارا ہے رمضان سوڑا سوڑا ہے رمضان پیارا پیارا ہے رمضان اچھا اچھا ہے رمضان میٹھا میٹھا ہے رمضان میٹھا میٹھا ہے رمضان پیارا پیارا ہے رمضان جلدی جلدی آ رمضان جلدی جلدی آ رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان تجھ پہ قربان میری جان تجھ پہ قربان میری جان تجھ پہ قربان میری جان کیا بات. چلیں جی عجل عجل یا رمضان تو ہو گیا. سر اب آسان تو اتنی چیزیں ہیں, اب آپ بتائیں ایک نیو کلام جو ہے وہ اشفاق بھائی کا آیا ہے اعلیٰ حضرت کا, جس کے اندر لب جو ہے وہ آپس میں نہیں ملتے, تو وہ ہم نے تیار کیا ہے, تو اب آپ بتائیں کہ وہ کون سا کلام ہے. اب میں یہی کہہ رہا ہے کہ وہ جو نیا کلام آیا نا اس کی خصوصیت میں بتا دوں گا جو آپ بتا چکے ہیں. کلام کا پہلا شعر مجھے نہیں آتا, آئیے سنتے ہیں. سید کونین سلطان جہاں ذل یزداں شاہدی عرش آستاں سید کونین سلطان جہاں سید کونین سلطان جہاں ذل یزداں شاہدی عرش آستاں ذل یزداں شاہدی عرش آستاں کل سے اعلیٰ کل سے اولیٰ کل کی جان کل سے اعلیٰ کل سے اولیٰ کل کی جان کل کے آقا کل کے ہادی کل کی شان کل کے آقا کل کے ہادی کل کی شان سید کونین سلطان جہاں سید کونین سلطان جہاں ذل یزداں شاہدی عرش آستاں ذل یزداں شاہدی عرش آستاں دل کشا دل کش دلارا دل ستاں دل کشا دل کش دلارا دل ستاں کان جانو جان جانو شان شان کان جانو جان جانو شان شان سید کونین سلطان جہاں سید کونین سلطان جہاں ذل یزداں شاہدی عرش آستاں ذل یزداں شاہدی عرش آستاں ہر حکایت ہر کنایت ہر ادا ہر حکایت ہر کنایت ہر ادا ہر
اشارت دل نشینوں دل نشان، ہر اشارت دل نشینوں دل نشان، سید کونین سلطان جہاں، سید کونین سلطان جہاں، ذل یزداں شاہدی عرش آستاں۔ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے، ایک آدھ دو کلام ہی جو ہے وہ ہم شامل کر سکیں گے۔ عبید بھائی کا انہوں نے حمد پڑھی تھی ایک، اور اس کی ہم سے فرمائش بھی آ رہی تھی کہ عبید بھائی وغیرہ کا کوئی کلام جو ہے وہ سنا دیں، تو آئیے وہ سن لیتے ہیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، وہی مالک بہار بر ہے، یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ، بشر پار کو مولا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا، بخش دے تو عطار کو مولا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا، جو سب نبیوں کا سرور ہے، یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اب ہے یہ کہ ایک میسیج آیا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر کی جو منقبت ہے وہ کافی دنوں سے پینڈنگ ہے، اور وہ چلا دیں تو اتنا ہی وقت ہے ہمارے پاس کہ وہ چل پائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر قرآن اندازی اور پھر سوال۔ نظر کرم شہباز قلندر، نظر کرم شہباز قلندر، سخی شہباز قلندر، سخی شہباز قلندر، سخی شہباز قلندر، سخی شہباز قلندر، چراغ بزم منور سخی شہباز قلندر، چراغ بزم منور سخی شہباز قلندر، عطا ساقی کوثر سخی شہباز قلندر، عطا ساقی کوثر سخی شہباز قلندر، 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 نبی کے تم ہو دلارے یا شہباز قلندر، نبی کے تم ہو دلارے، علی کی آنکھ کے تارے، نبی کے تم ہو دلارے، علی کی آنکھ کے تارے، جناب غوث کے دلبر سخی شہباز قلندر، جناب غوث کے دلبر سخی شہباز قلندر، نظر کرم شہباز قلندر،
سخی شہباز قلندر 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 تمہارے در پہ میں آؤں یا شہباز قلندر تمہارے در پہ میں آؤں ہجوم فکر مٹاؤں تمہارے در پہ میں آؤں ہجوم فکر مٹاؤں نبی کی نعت سنا کر سخی شہباز قلندر نبی کی نعت سنا کر سخی شہباز قلندر نظر کرم شہباز قلندر سخی 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 شہباز قلندر بھور ہے دور کنارہ یا شہباز قلندر بھور ہے دور کنارہ تیرا او بیڑا ہمارا بھور ہے دور کنارہ تیرا او بیڑا ہمارا بچاؤ جلد تم آ کر سخی شہباز قلندر بچاؤ جلد تم آ کر سخی شہباز قلندر. ماشاء اللہ. سلسلے کا وقت چونکہ اب ختم ہو ہی گیا ہے اور اب انشاءاللہ عز و جل قرآن دازی ہوگی. جو نام آپ اسکرین پر دیکھتے رہے پورے سلسلے میں یہ نام انشاءاللہ چلائے جائیں گے, اس کی قرآن دازی ہوگی اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ایک سوال بھی آپ سے کیا جائے گا. جی قرآن دازی پہلے کریں انشاءاللہ. یہ وہ تمام نام اسکرین پر جو چلتے رہے انہیں ہم اس انداز پر دکھاتے ہیں اور اکبر حسین بھائی کہیں گے مدینہ. میں نہیں کہوں گا سر, آپ ہی آج چونکہ آج آپ مہمان ہیں اتنے دنوں کے بعد آئے نا, ہاں تو ہم مہمان. مدینہ بنت اقبال اتاریہ لیا سے ان کا نام نکلا ہے. اللہ نے چاہا تحفہ بھی ان تک پہنچے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.